آپ میں کہا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. قرآن و سنت کے خلاف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، قرآن و سنت چھوڑ دیا. تو بھائی صاحب آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے مفتی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دیا کہ اجماع معتبر نہیں ہے قرآن و حدیث کے خلاف. یہ کہ جب اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ اجماع کا اعتبار نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجماع کی حجیت نہیں مانتے. اجماع اصل میں فہم پر ہوتا ہے تو اس سے انکار نہیں ہے، وہ حدیث تو موجود ہے، بلکہ کسی پچھلی اسٹریم میں ہم نے مستدرک حاکم کے حوالے سے اس کو پیش بھی کیا تھا. تو یہ تو مسلم ہے کہ اجماع اگر کسی مسئلے پہ ہو گیا ہے تو وہ معتبر ہے. لیکن قرآن و حدیث کے خلاف اجماع ممکن نہیں ہے. اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع ثابت نہیں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا، اہل حدیث جب یہ کہتا ہے کہ ہم اس اجماع کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکر اجماع ہے، بلکہ اس کا اعتراض یہ کہ یہ اجماع ثابت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اہل حدیث تو بھائی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضعیف حدیث لے آؤ اور کہو کہ بھائی تم تو اہل حدیث ہو، حدیث مان لو مان لو. نہیں، ضعیف حدیث نہیں مانتے. تو حدیث ثابت شدہ ہو سر آنکھوں پر ہے. ایسے اجماع بھی اگر ثابت شدہ ہو، واقعتاً اجماع ثابت ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ماننے میں. لیکن یہ مفتی طارق مسعود صاحب، جیسا کہ ابھی شیخ سرفراز نے کہا کہ ہر مسئلے میں ان کی عادت ہے مقلدین کی کہ ہر مسئلے میں یہ اجماع کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں. تو حقیقتاً جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اجماع قرآن و حدیث کے خلاف ہے، معتبر نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کے عدم ثبوت کے لیے کئی شواہد بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے علماء کا اختلاف موجود ہوتا ہے. یعنی اجماع کا آپ کا دعویٰ ہے، اور اجماع کا مطلب سارے علماء متفق ہوں، اور جب اہل علم کا اختلاف موجود ہے، ڈنکے کی چوٹ پر صراحتیں موجود ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، پھر بھی کوئی اجماع کا دعویٰ کرتا پھرے گا تو ہم کیسے مان لیں گے اس کو بھائی؟ تو یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا جھوٹا ہے، جیسے جھوٹی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹی حدیثیں گڑھ لی جاتی ہیں، ایسے اجماع کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، بلکہ ان لوگوں کا تکیہ کلام ہی بن چکا ہے مقلدین کا. ہر مسئلے میں دیکھیں گے کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اجماع 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 کرتے ہیں. بلکہ ان کے یہاں بعض دفعہ نا اجماع سے مراد کیا ہوتا ہے، یہ چاروں مسلک والے اگر مانتے ہیں اس کو اجماع بول دیتے ہیں، حالانکہ اس کے باہر علماء نے اختلاف بھی کیا ہو تو اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، اجماع کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اجماع ثابت ہونا چاہیے. اگر ثابت نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی آگے. آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو نا، اجماع نے اس تشریح کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس لیے آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو، اجماع سے پتا چلا اجماع ٹھیک ہے، آپ غلط ہو. قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ بات کہی، پھر کہا کہ عورت کو بھی ہر وقت خلا کا حق حاصل ہے، خلا کا رائٹ حاصل ہے. اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے. یہاں پہ رکتے ہیں تھوڑا سا. یہ جو قسطوں کے کاروبار کے بارے میں کہا انہوں نے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال اختلاف موجود ہے. اس میں اجماع کا دعویٰ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ بیکار سی بات ہے. بہت سارے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں ایسے کئی آثار نقل کیے ہیں جہاں پہ اہل علم کا اختلاف موجود ہے. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ اختلاف موجود ہے، آپ وہاں پہ کیوں اجماع کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کی یہ دلیل ہے، یہ استدلال ہے، لیکن آپ ہر جگہ اجماع کا دعویٰ کر دو. جہاں دو قول ہے، ایک سے زائد اقوال ہے، وہاں اجماع کا دعویٰ کر دو، اور پھر کوئی اجماع نے اس مفہوم کو متعین کر دیا. ارے بھائی تمہارا یہ کھڑنتو اجماع ہے، یہ تمہارے خام خیالی ہے، تمہارے ذہن میں پک رہا ہے یہ اجماع کا دعویٰ. اس کا علمی دنیا میں اس اجماع کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے. جیسے کتابوں میں جھوٹی حدیثیں بھی درج ہیں، ایسے کتابوں میں اجماع کے جھوٹے دعوے بھی ملتے ہیں پڑھنے کو. لیکن جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی بات اور غیر معتبر بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسے امت کے علماء اور مجتہدین کی طرف یہ جھوٹی نسبت کہ انہوں نے اجماع کر لیا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.